بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کے آپ کے ساتھ میں ہوں شاہد جاوید۔ ناظرین، خدا کر کے بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے۔ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، کوشش تھی مختلف لوگوں کی کہ شہر کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ سیاسی چیئرمین، سیاسی لوگ جب تک سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے شہر صاف ستھرے نہیں ہوں گے۔ یہاں رحیم یار خان میں میگا سیوریج کی ناکامی کے بعد پانی تو نہروں میں سیوریج کا پانی ڈالا جا رہا ہے، اس کے علاوہ گلی محلے جو ہے وہ سیوریج کے پانی میں ڈوب گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا تھا اور اب لوگ امید کرتے ہیں کہ اب سکھ کا سانس لیں گے، یہ مسائل جو ہیں گھر بیٹھے ہی حل ہوں گے۔ ہمارے رحیم یار خان میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین میاں اعجاز عامر صاحب اور وائس چیئرمین عبداللطیف بھٹی نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ شہر کو واقعی خوبصورت بنا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ رحیم یار خان میں بڑھتے ہوئے جرائم جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، آئے دن واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ڈی پی او رحیم یار خان تبدیل کر دیے گئے، ایس پی انویسٹیگیشن بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اب لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب پھر جو ہے امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی۔ اسی حوالے سے آج بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر نائب صدر محترمہ خالدہ مغل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور میاں شوکت رحمان ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کریں گے۔ جی میم، بتائیے گا کہ بلدیاتی ادارے بحال ہونے سے اور چیئرمین جب اپنا چارج سنبھالیں گے تو شہر کی جو صورتحال ہے اس میں آپ تبدیلی دیکھ رہی ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالدہ مغل ہے، میرا تعلق ڈی پی سے ہے۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ مجھے یاد رکھتے ہیں اور بہت خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں آ کے، اور بلکہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کی آواز تو اس کے تھرو ہم پہنچاتے ہیں عوام میں۔ کہ آپ نے جو مجھ سے کویشچن کیا بہت اچھا کیا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ 3 سال سے جو ہمارے شہر کا حشر نشر ہوا پڑا تھا، آپ سب کو پتہ ہے کہ سٹی کا پورا سیوریج سسٹم برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ گلی محلے میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی خاکروب نہیں، کوئی یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ان کو کہاں پہ انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے۔ جو گلی محلے کے خاکروب تھے ان کو وہ اپنی مرضی سے آتے تھے، مرضی سے آنا ہے، 8 دن کے بعد آنا ہے، 10 دن کے بعد آنا ہے، 2 دن کے بعد آنا ہے، ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ گلی محلوں کا یہ حال ہے کہ آپ کہیں بھی، یہ نہیں کہ آپ گلی محلے مسجدوں کے سامنے بھی پانی کے جوڑ کھلے ہوئے ہیں کہ نمازی کے لیے لوگ نماز کے لیے لوگ نہیں جا سکتے کہ اپنی نماز ادا کر سکیں، کیونکہ وہاں پہ وہ کس طرح سے گزر کے جائیں۔ یہ میرے اپنے گھر کے سامنے کا واقعہ ہے۔ پھر وہاں پہ ایک مندر ہے میری گلی میں، وہاں پہ ابھی بھی میں آپ کو وہ دکھا سکتی ہوں، آپ اس گلی میں جا کے دیکھیں کہ وہ لوگ کس طرح اس کو کراس کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آج سے 3 سال پہلے ہمارا سٹی جو یہ گرینری ہے، یہ میں اس بات کو مانتی ہوں کہ یہ میاں صاحب کی بہت بڑی ہم پہ کرم نوازی، کیا یہ ان کا ذمہ داری بھی تھی کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کا استعمال کیا ہے۔ اور آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ بلدیاتی ادارے بحال ہونے کی صورت میں ہمیں کیوں نہیں، کیونکہ جب تک یہ بلدیات کام نہیں کرے گا تو پھر یہ جب تک ان کو فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا تو وہ بیچارے گھر بیٹھے تو نہیں وہ اپنا کام کر سکتے تھے۔ اب ان کے پاس چارج آ گیا اور انشاءاللہ ضرور آپ پھر اسی طرح سٹی رحیم یار خان کو ہرا بھرا دیکھیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ میاں اعجاز صاحب پہلے کی طرح اس شہر کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنائیں گے۔ میڈم، ایک علاقہ ہے قذافی کالونی کا، وہاں سیوریج کا نظام اتنا خراب ہو چکا تھا کہ اسکول جانے والے بچے 1 ہفتہ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اگر کوئی گھر سے باہر نکلتا تھا تو وہ سیوریج کے پانی میں سے گزر کے جو ہے اس کو باہر مین روڈ تک آنا پڑتا تھا۔ پھر اس کے بعد بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے، روڈ بلاک کی، یہ لیور والا پل جو ہے وہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا، ٹائر جلائے، پھر یقین دہانی کروائی گئی کہ ہاں واقعی ہم ٹھیک کروائیں گے۔
تو اگر یہ سیاسی حکومت ہوتی, سیاسی چیئرمین ہوتے, تو یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا کیا؟ نہیں سر, یہ دیکھیں نا, پہلے تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا, کبھی بھی سٹی کا یہ حال نہیں ہوا تھا, نہ نظام درم برم ہوا تھا. یہ اس حکومت نے آ کے بیڑا گرک کیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ پروٹیکٹ ہوئے ہیں, یہ انہوں نے ہی سکھایا ہے کہ جو بات مانی نہیں جاتی, جو حکومت کوئی بات نہیں مانتی تو دھرنے دینا تو ہمیں عمران خان نے ہی سکھائے ہیں. تو پھر اسی طریقے سے اگر انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ہے, اور دیکھیں آگے ان کا کیا کرتے ہیں. خالی یہ حکومت نے عوام کو لالی پاپ دیا ہوا ہے, جس بات کا بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ اس کام کا وہ کوئی نیم البدل کرے یا اس کا کوئی حل نکالے, تو خالی دلاسی دے دیتے ہیں. اس حکومت نے مجھے بتایا 3 سال 3.5 سال ہو رہے ہیں, کیا کیا سوائے مہنگائی کے. اچھا, پی ٹی آئی کے کسی نمائندے کو ہم اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں میرے کام میں, تو فوراً انکار کر دیتا ہے, اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے سر, ان کے پاس اس کی وہ جواب ہی نہیں ہے, وہ کس بات کا جواب دیں گے. وہ خود وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کس حکومت میں, کس پارٹی میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہیں, تو وہ کس طریقے سے آپ کو, کس بیس پہ آپ کو جواب دیں گے کہ ہم کیا کریں. میاں شوکت صاحب, ضلع میں جرائم بہت بڑھ گئے تھے اور اب ڈی پی او عمران خان تبدیل ہوئے ہیں, آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ بہتری آئے گی؟ میرا خیال سے یہ بہتری نہیں ہے. کیوں؟ سر حکومت تو وہی ہے, ادارے وہی ہیں, کرپٹ ادارے ہیں. کوئی ایم این اے یا ایم پی اے کام کروانے والے ہیں یہاں پہ. سیاسی دور چل رہا ہے, سیاسی لوگوں کے کام ہوں گے, نہیں. غریب عوام کے لیے کچھ اب نہیں یہ ہے. کہا گیا ڈی پی او صاحب کی طرف سے, محمد علی ضیاء کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سیاسی اثر و رسوخ جو ہے نا, سیاسی دباؤ ہم برداشت نہیں کریں گے. امید کر سکتے ہیں سر, اگر یہ سیاسی دباؤ استعمال نہیں کریں گے تو کر سکتے ہیں, لیکن امید نہیں ہے. آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن والا دیکھ لیں, طریقے کیا ہوا, تحریک لبیک والا واقعہ جو ہے, آپ دیکھ لیں وہی واقعہ شباز شریف صاحب کے دور میں ہوا. اس کے ماڈل ٹاؤن میں پیپر اس پہ کیس کیا گیا, عمران خان پہ ابھی تک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ عمران خان وہ صورتحال, وہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن والے الگ تھی, یہ الگ صورتحال ہے. نہیں سر, ماہی چوک آپ دیکھیں. ہاں جی, ماہی چوک والا واقعہ جو ماہی چوک جہاں والا 8 آپ لوگوں دیکھیں, کو 8 مار لوگوں دیا کو گیا. مار دیا گیا. کیا ہوا؟ اچھا, اس کی ایف آئی آر سامنے نہیں آئی ابھی تک. نہیں, اس کے بعد جو ہے, اس کے بعد گورنمنٹ نے کافی جو ہے نا وہ ضلع میں تبدیلیاں لے کے آئے ہیں. پہلے ڈی پی او کو یہاں سے بھیج دیا گیا ہے, اب نئے ڈی پی او آئے, تو اس سے امید کی جا رہی ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, کچے کے حالات بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, کچھ اچھا عرصہ دیکھتے ہیں. مہنگائی کی صورتحال بہت زیادہ ہے, مہنگائی بھی تو باعث بنتی ہے کرائم کا, بہت زیادہ بنتی ہے بھائی. اسٹریٹ کرائم میں اضافہ آپ ہوتا ہے. دیکھو کرائم میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی 500 روپے مزدوری پہ کام کر رہا ہے, ابھی آپ کو شہر میں تقریباً 90% لوگ جو ہے فارغ ملتے ہیں, کام نہیں ہے, بے روزگار ہے, بے روزگار ہے, مزدوری نہیں ہے. کرائم کرنا اور اس نے کیا کرنا ہے؟ آپ جب کسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, گھر میں بچے ہیں, جی نا, ابھی گھی لینے جاؤ جی 330 روپے 5 kg لوکل گھی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھے والا الگ, دال لگا, چینی پیٹرول اسی طرح بہت زیادہ بہت زیادہ ہے. اب دال لگا لیں, اس کا ریٹ دیکھ لیں 100 روپے kg. میاں صاحب کا دور تھا, وہ 70 روپے میں ملتی رہی ہے, 50 روپے میں ملتی رہی ہے. دیکھیں, یہ بے روزگاری جو ہے وہ کرائم کی وجہ بنتی ہے, جرائم کا باعث بنتی ہے. تو اتنے بڑے جو مطلب ماہی چوک اور کچے کے علاقے میں جو جرائم ہوتے ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں, ان کا پیشہ ہے. سر پیشہ نہیں ہے, ان کو سپورٹ کس کی ہے؟ کس کی پولیس سپورٹ ہے؟ یہی ہمارے سیاستدانوں کی. پولیس نکلے باہر, ایک دن میں سارا کرائم ختم ہوتا ہے, کیوں نہیں کرتے؟ ایمانداری سے کام کریں. مختلف آپریشن کیے گئے ہیں اور اب بھی آپریشن کریں گے. جو کچے میں انڈر گینگ ہے اس کا خاتمے کے لیے پولیس نکل آئی ہے باہر. آپ کی بات میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں سے پولیس جانی ہے, پہلے اطلاع ہو جانی ہے. اطلاع دینے والے کون ہیں؟ یعنی مخبر بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں. بالکل سر, اسی وجہ سے تو جرائم بڑھ رہے ہیں. جرائم کی اصل وجہ یہی ہے. اچھا, تو مہنگائی جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے کم کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتے. تو پھر عوام کا کیا بنے گا؟ عوام کچھ نہیں, بھوکے مریں گے. اس نے کہا تھا میں نے غریب ختم کرنا ہے, غریب ختم سر, کرنا ہے. نہیں, وہ غربت ختم کرنے کا کہا. نہیں غربت نہیں, میرا غریب کپتان ختم کہتا ہے کہ غربت ختم کرنی ہے. نہیں, الفاظ یہی ہے, لیکن غریب ختم کرنے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر معاویہ تو اس کے ساتھ ہے,
चीनी माफिया इसके साथ। अभी आप वो गंदम कहते हैं कि चीनी माफिया जो है वो जो है मियां नवाज शरीफ के साथ है। जहांगीर तरीन किसका आदमी है, जिसने इन्वेस्ट किया, जिसका जहाज इसने इस्तेमाल किया, उसने मिंबर खरीद के दिए, पंजाब हुकूमत किसने बनाई? तो उनको तो वैसे भी इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, वो कौन सा बख्शा है उनको? शायद भाई ये तो सियासी बयान है ना, कार्रवाई की तो नवाज शरीफ को अंदर डाला, वो यहाँ से भाग रहा है, इधर आया मिला फिर वापस चला गया, क्यों नहीं अंदर डाला? जी मैम। बिल्कुल सर, मुझे बताइए कौन सा पीटीआई का सियासी लीडर इन्होंने अरेस्ट किया है या उनको सजा दिलवाई है? तो नवाज शरीफ से कौन सा इन्होंने रिकवरी कर ली है? नहीं, यही तो बात है। अब यही है कि उनको छोड़ना पड़ा, उनको उसके पास केस उनको होगा बदल तो देगा करने ना, पड़ा। वो निकाले होंगे अकाउंट वगैरह सामने करें अवाम के, क्यों नहीं कुछ दिखा रहे? जी मीडिया पे बोलना तो आसान है, सामने ले गए। वो मेरा एक दोस्त है अलीम साहब जी, वो भी इनका ही मेंबर है, ठीक वो तो है। बरी हो गए। तो अभी जो है पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है तो उनके पास कौन सा जादू का आला है, क्या अलादीन का चिराग होगा कि वो महंगाई कम कर देगी? नहीं सर, देखिए ना, अलादीन का चिराग तो नहीं। जाहिर है जब हुकूमत हमारे पास आएगी, हमारा तो शुरू से नारा ये गरीब आवाम की पार्टी है और गरीबों का साथ देगी इंशाल्लाह। और हमारी लीडर जो बेनज़ीर, उनका विजन भी यही था, हमारे जुल्फ़िकार शहीद भुट्टो का भी यही विजन था कि रोटी कपड़ा और मकान। और इसी तरीके से आगे इन्होंने यही होप दिला के कि रोटी कपड़ा मकान तो इन्होंने छीन ली है, घर से छत छीन ली है इन्होंने लोगों की, और रोटी कपड़ा रोटी भी छीन लिया। अब देखिए गरीब कहाँ तक वो करेगा? सारा दिन ये बेचारे पीटीआई वाले शर्मिंदगी से वो क्या करे? सारा दिन तो नारे पीटीआई के लगाते हैं, शाम को आके कहते हैं कि बेनज़ीर के पैसे नहीं आए। ये तो कंडीशन है इन लोगों की, वो क्या करें? जी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि महंगाई को ख़त्म करने के लिए क्या पॉलिसी होगी? महंगाई को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी पॉलिसी यही है कि जो हमारे स्टॉकर हैं, ताजर हैं, ठीक है, जब तक इनको ठीक नहीं कर सके, किसी भी पार्टी में भी ये अटैच होते हैं ताजर बरादरी, इन्हें तो अपना रेट देना। आप देख लो मौजूदा हुकूमत के हालात देख लो, जहाँ की तरीन साहब साथ थे और अच्छे अच्छे ताजर साथ थे, उन्होंने क्या किया? तो हर चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जी, इनका कहना है ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जो है हाथ डालना चाहिए। जब ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर हाथ डाला जाएगा तो ये जो मसनूई महंगाई है उसका खात्मा होगा। लेकिन जो पॉलिसियाँ इनकी वो महंगाई वाली हैं, और जब उससे ऊपर बेचेंगे तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़ुमरे में आएगा। उसके लिए हुकूमत जो है वो कार्रवाई भी कर रही है। और पेट्रोल के लिए जहाँ तक बात है तो वो गरीबों को सब्सिडी दे रहे हैं। 100 रुपये लीटर पेट्रोल के लिए जो है वो मुशावरत जारी है। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों की जो है 100 रुपये लीटर हम पेट्रोल देंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। और दूसरी जो हमारा मौजूद था शहर की सफाई के हवाले से, उम्मीद की जा रही है कि मियां एजाज आमिर साहब ने चार्ज संभाला है और अब उनके साथ अब्दुल लतीफ़ भट्टी और उनकी पूरी टीम जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वापस आ गई है, सर्वे शुरू कर दिए हैं और गली मोहल्लों में ये सारे लोग जा रहे हैं। अब गलियों की सफाई तो हो जाएगी, शहर में ग्रीनरी भी आ जाएगी, ये उम्मीद की जा रही है। चूँकि मियां फैमिली जो है वो शहर के साथ उनको मुखलिस समझा जाता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। खालदा मुगल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मियां शौकत रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।